بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایمان کے سلسلے میں آج 9واں درس ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ جو آیات ہمارا موضوع بنی ہوئی ہیں ان کی طرف ایک مرتبہ توجہ فرما لیں۔ سورۃ الانفال کی شروع کی 4 آیات پر بات کی جا رہی ہے۔ میں ان 4 آیات کا فقط ترجمہ آپ کی خدمت میں آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ اے رسول، آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے انفال اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کر لیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا، مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، یہی لوگ حقاً مومن ہیں، یعنی در حقیقت یہی لوگ صاحبان ایمان ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے اور ایسا رزق ہے کہ جو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا۔ یہ سورۃ الانفال کی پہلی 4 آیات ہیں کہ جن میں سے اس درس میں پہلی آیت بیان ہو گئی تھی، اور اس کے آخر میں چونکہ لفظ آیا تھا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تو اسی مناسبت سے اگلی 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی اب مومنین کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو ذہن نشین کرنی چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر ہوں تو خدا کا شکر ادا کریں اور ان کی حفاظت کریں، اور اگر ہمارے اندر ہم ان صفات کو نہیں پاتے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہوشیار ہوں، بیدار ہوں اور اس راستے پر حرکت اور عمل شروع کریں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ انہی قرآن کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کے ذریعے سے فرمایا تھا کہ آیت کے آخر میں مومن کے نام کی مناسبت سے اگلی آیت میں، یعنی پہلی آیت میں جو آیا ان کنتم مؤمنین، تو مومن کا نام آیا، اس کی مناسبت سے اگلی آیت میں مومنین کی صفات اور مومن کی شرائط پر گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور آخر تک اولئک هم المؤمنون حقا تک، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سچے مومنوں کی 5 صفات معین ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ 5 صفات بولنے والے اور سننے والوں میں نہ ہوں، ممکن ہے جو بات کر رہا ہے اور جو بات سن رہے ہیں یہ صفات ان میں نہ ہوں، لیکن اگر کوئی شخص ان 5 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تو بھی وہ ایمان کے راستے میں، ایمان کے ہدف کے راستے میں ہے اور نام مومن کے لائق ہے، یعنی وہ اس قابل ہو گیا، جس کا رخ اس طرف ہو گیا کہ اس کو مومن کے نام سے پکارا جا سکے۔ سچا مومن وہ ہے جس کے اندر یہ 5 صفات ہوں۔ فرماتے ہیں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی اپنی اس
تقریر میں فرماتے ہیں اول سب سے پہلی صفت مومن کی جو یہاں پر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں بیان کی جا رہی ہے، فرمایا انما المؤمنون، مؤمنین صرف کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں کہ جو اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کو یاد کیا جائے، یعنی کوئی ان کے سامنے خدا کا نام لے، خدا کا ذکر کرے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے واو جیم اور لام جس سے وجلت کا لفظ آیا، یہ لرزش کو کہتے ہیں، لرزنے کو کہتے ہیں۔ اور دل کا لرزنا یعنی گویا دل پر ایک خوف، ایک رعب، ایک ہیبت کی حالت طاری ہو جاتی ہے جب اللہ کا نام، اللہ کو مومنوں کے سامنے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے دل لرزنے لگتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے لرزنے لگتے ہیں؟ خدا سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ سے، اللہ کا خوف ہے، یہ ہر قسم کے خوف یہاں پر مراد نہیں ہے، ایک خاص قسم کا خوف مراد ہے خدا سے، جو ایک خاص سبب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، فرماتے خدا سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جج کے سامنے کسی مجرم کا ڈرنا ہے یا نہیں کوئی دوسری لطیف تر قسم ہے خوف کی؟ ایک دفعہ ایک مجرم جج کے قاضی کے سامنے کھڑا ہے اور اسے پتہ ہے میں نے جرم کیا ہوا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ قاضی میرے خلاف فیصلہ کرنے لگا ہے، تو قاضی سے، جج سے وہ ڈر رہا ہے۔ آیا خدا سے ڈرنے سے یہ مراد ہے؟ فرماتے ہیں ممکن ہے کوئی کہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اس لیے خدا سے نہیں ڈرتا۔ فرض کرے کوئی انسان کہے کہ میرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا میں کیوں ڈروں اللہ سے؟ چونکہ ڈرنا تو اس لیے ہوتا ہے جب گناہ کیا ہو۔ ہاں، جج کے یا انصاف کرنے والے کے یا کسی ایسے شخص کے سامنے جو انسان کو سزا دے گا، کسی مجرم کا ڈرنا، اب مجرم قاضی سے جو ڈر رہا ہے، کسی مجرم کا ڈرنا، اس قسم کا خوف گناہ نہ ہونے کی صورت میں، احساس گناہ نہ ہونے کی صورت میں بے معنی ہے۔ یعنی یہ خوف کس کے ذہن میں آئے گا؟ جس نے گناہ کیا ہوا ہے، جس کو احساس گناہ ہے، لیکن جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے یا جس کو احساس گناہ ہی نہیں ہے، وہ کیوں ڈرے گا؟ اس کے دل میں یہ خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر البتہ ضمناً ایک اور جملہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں البتہ کون اس حد تک مطمئن ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کس کو یہ اطمینان؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ البتہ اب یہ ایک خوف کی قسم بتائی اور اس کو رد کر دیا کہ یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو جب یاد کیا جاتا ہے ان کے سامنے، تو مومن وہ ہے جن کے دل لرزنے لگتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ خوف یہ والا خوف نہیں ہے، وہ ایک اور خوف کی قسم ہے۔ توجہ فرمائیں، البتہ خوف کی ایک اور قسم بھی ہے جو معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی خوف کی ایک قسم کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کی معرفت بڑھتی ہے، اللہ کی ذات کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا جتنا اضافہ ہوتا ہے اتنا اتنا خداوند عالم کی ذات کے سامنے انسان کو اپنی حقارت، اپنے حقیر ہونے کا، اپنے ناچیز ہونے کا، اپنے بے بس ہونے کا، محتاج ہونے کا احساس بڑھتا ہے، اور یہ احساس، یہ معرفت اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی۔ اس لیے نہیں کہ میں نے گناہ کیا اور مجھے جہنم میں ڈالے گا، وہ الگ ہے۔ یہاں پہ گناہ کی وجہ سے خوف کی بات نہیں ہو رہی۔ اس ذات کی عظمت جیسے جیسے انسان کو پتہ چلتی ہے،
ویسے ویسے یہ خوف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ خوف کی ایک اور قسم بھی ہے جو معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وضاحت فرماتے ہیں، انسان بڑی چیزوں، عظیم شخصیتوں اور باشکوہ حقیقتوں کے سامنے لامحالہ رعب کا شکار اور حیرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کسی بڑی عظیم شخصیت کو دیکھے جو بڑی صفات والی ہو، اس سے ملاقات ہو، اس کا دیدار ہو، تو انسان کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک عام سا غریب آدمی ہے، بالکل وہ ایک بہت بڑے مثلا ملک کے بادشاہ کے سامنے جب جاتا ہے، اس کی شخصیت کا جب سامنا کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، چاہے اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو، فقط اس ذات کا سامنا۔ انسان کی ذاتی خصوصیت کو اس کیفیت کا سامنا کرتا ہے۔ انسان کی روح اور جسم کی ترکیب اس کا موجب بنتی ہے، یعنی یہ جو کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے کسی بڑی چیز، بڑی شخصیت کے سامنے، انسان جو جس طرح بنایا گیا ہے انسان کو روح اور جسم سے ملا کر، یہ ترکیب ان دونوں کی یہ سبب بنتی ہے۔ ہر باعظمت چیز کے سامنے انسان اپنے اندر دہشت محسوس کرتا ہے۔ عظیم عظمت والی چیز ہو یا شخصیت ہو، انسان پر اس کا اثر پڑتا ہے، ایک رعب اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ رعب کی یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈرتا ہے کہ مجھے مار نہ ڈالے یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے نہیں طاری ہوتی۔ رعب کی یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈرتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس سے بالکل نہ ڈرتا ہو، بلکہ اس معنی میں کہ وہ اسے کچھ کہے نہ، گرفت نہ کرے، اس وجہ سے نہیں ہے۔ یہاں پر گناہ کی وجہ سے خوف زدہ نہیں ہے، گناہ کی وجہ سے خوف زدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دہشت اور خوف اس کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت، اپنا حقیر ہونا، اپنی حقارت کے احساس کی وجہ سے ہے۔ خدا سے ایسا خوف پسندیدہ ہے، ضروری ہے، مفید ہے، مطلوب ہے۔ یہ خوف خدا سے، یہ خوف نہیں، وہ بھی خوف ہے لیکن بڑی نچلی سطح کا خوف ہے کہ جو ایک گناہ گار کو عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے۔ ایک خوف کی لطیف برتر قسم ہے کہ جو کب پیدا ہوتی ہے؟ معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی ذات کے بارے میں جیسے جیسے انسان زیادہ آگاہ ہوتا ہے، اس طرح یہ کیفیت بھی زیادہ ہوتی جاتی۔ خدا سے ایسا خوف پسندیدہ ہے، ضروری ہے، مفید ہے، فائدہ دے گا، آپ کو بہت بلند کر دے گا خدا کا یہ خوف۔ جو شخص پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا، ناقص اور حقیر مانے، وہ اپنے تمام معاملات میں اسی کو حاوی، قادر اور نگہبان سمجھتا ہے۔ کسی عام دنیا میں جو ہوتا ہے، اگر کوئی بہت کمزور انسان کسی بہت طاقتور انسان کے سامنے جب جاتا ہے تو اس کے رعب کا شکار ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے امور کو اگر اس کے سپرد کر دے اس طاقتور کے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ میری کمزوری کو دور کر دے گا، یہ میرا کارساز بن گیا۔ بس اس کی عظمت کو دیکھ کر اپنی حقارت کا اور چھوٹے ہونے کا اور بے قدرت ہونے کا، اس کی قدرت کا اندازہ لگا کر انسان میں یہ احساس بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے تمام معاملات میں اسی کو حاوی، قادر اور نگہبان سمجھتا ہے۔ ایسا انسان کوشش کرتا ہے کہ جو سیدھا راستہ خداوند متعال نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے پر نہ چلے، نہ بھٹکے۔
جب چلے گا نہیں اور کسی راستے پر تو بھٹکے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ذات، اللہ کی ذات، اس سے زیادہ باعظمت تو ہے ہی کوئی نہیں، تو میں کیوں جاؤں کسی اور کے پاس، کیوں جاؤں کسی اور کے دروازے پر۔ جیسے جیسے اس معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اپنی محتاجی اور اپنی حقارت کا، کہ میں اس ذات کا کتنا محتاج ہوں، ہر چیز میں محتاج ہوں۔ اب جب یہ احساس ہو گیا، یہ معرفت ہو گئی، تو ایسا شخص اور کسی کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں چلے گا؟ اللہ ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اس پر چلے گا تاکہ نہ بھٹکے۔ ایک مسلمان فرد اور مسلمان معاشرے میں یہ چیز عمل، حرکت اور جد و جہد کرنے کے اجرا کی سب سے بڑی ضمانت ہے، خدا کی معرفت۔ ایک شخص میں پیدا ہو جائے یا ایک معاشرے میں پیدا ہو جائے، یہ خود بخود اس فرد کو یا اس معاشرے کو، اس پوری قوم کو حرکت میں لے آئے گی اللہ کی معرفت۔ اس راستے پر چلنے لگیں گے جو راستہ اس نے دکھایا ہے اور کہا ہے کہ اس راستے پر چلو، جس کو قرآن صراط مستقیم کہتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں سکھایا ہے ہر نماز میں 2 بار اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر۔ ایک دفعہ ایسے ہی بغیر اللہ کی معرفت کے زبانوں پر یہ جملے جاری ہیں۔ ایک دفعہ خداوند عالم کی ذات سے آگاہی ہو گئی انسان کو یا معاشرے کو، قوم کو، پھر اس راستے پر حرکت خود بخود، یہ معرفت ہی ضامن بن جائے گی کہ اب یہ قوم، یہ معاشرہ، یہ فرد جد و جہد کرے گا اس راستے پر کہ جو اللہ نے چاہا ہے۔ فرماتے ایک مسلمان فرد اور مسلمان معاشرے میں یہ چیز عمل، حرکت اور جد و جہد کرنے کے اجرا کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اب یہاں پہ چند مثالیں دے رہے ہیں ائمہ اہل بیت کی، رسول اللہ کی علیہم الصلاۃ والسلام۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اچھی طرح توجہ کے ساتھ ان مثالوں کو سنیے، اور ایک غلط اور جاہلانہ تصور کہ جو ہو سکتا ہے بعض اپنے آپ کو عالم کہنے والے لیکن عالم کی شکل میں جاہل، ہو سکتا ہے ان کو سن کر آپ کے ذہن میں یہ تصور آ گیا ہو، اس تصور کو دور کریں۔ یہ رسول اللہ کیوں تڑپتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر گریہ کرتے ہیں، خدا کے خوف سے کانپتے ہیں؟ کیوں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہے رسول اللہ نے، نعوذ باللہ۔ یہ خوف ہے کہ جو عرض کیا، اللہ کی عظمت کو جان کر جو رعب اور جو دبدبہ مخلوق پر طاری ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو۔ فرماتے ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں، اب مثالیں دے رہے ہیں جو بات کی اوپر اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مومن کون ہے؟ رسول اللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لایا سب سے پہلے، جیسے قرآن کہتا ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا سب سے پہلا میں ہو جاؤں۔ اول المسلمین قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو وہ جو سب سے زیادہ مومن ہے، ایمان جس کے دل میں سب سے زیادہ ہے ساری مخلوقات سے، وہ سب سے زیادہ خدا کے خوف اور خدا کی ذات کی معرفت سے جو رعب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رات کی تاریکی میں، ماہ رمضان کی راتوں میں بے تابی کے ساتھ گریہ و زاری کرتے ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کبھی نالہ و فریاد بلند کرتے ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام تر جلالت و عظمت کے باوجود
جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن آتے ہیں ماہ رمضان کے، تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا بستر لپیٹ دو، میرا بستر لپیٹ دو، اپنے لیے بستر نہیں بچھاتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب راتوں کو سونے کا وقت نہیں ہے، عبادت کا وقت ہے۔ خدا کی معرفت، کمال معرفت کے درجے پر جو فائز ہے، کیا کہتے ہیں؟ بستر لپیٹ دو ہمارا۔ تضرع کا وقت ہے۔ تضرع یعنی کسی کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی بے چارگی کا اظہار کر دینا، اس کے سامنے جھک جانا کہ میں تو تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ عبادت کا وقت ہے، تضرع کا وقت ہے، پروردگار کے سامنے خضوع کا وقت ہے۔ خضوع کا معنی بھی جھک جانے کا۔ یہ گمان نہ کرو، اب یہاں پر ایک غلط کانسیپٹ جو بعض بقول آیت اللہ خامنائی کے جاہل اور نافہم قسم کے لوگوں نے ایک عجیب سا کانسیپٹ اور تصور عوام کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، سبب ان کی اپنی جہالت اور نافہمی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ گمان نہ کرو، یعنی ان ہستیوں کی اس عبادت کو اور اس گریے کو اور خدا کے سامنے اس گڑ گڑانے کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرو کہ یہ جو کام انجام پا رہے ہیں یہ سب بناوٹی ہیں۔ بناوٹ سے رسول اللہ رو رہے ہیں، بناوٹ سے اللہ کی بارگاہ میں حضرت علی گڑ گڑا رہے ہیں، دکھاوے کے لیے مثلا یہ سب کیا جا رہا ہے۔ یہ گمان نہ کرو کہ یہ جو کام انجام پا رہے ہیں یہ سب بناوٹی ہیں۔ توجہ فرمائیے، پھر فرماتے ہیں کس قدر کم فہم، کم فہم یعنی کم سمجھ، کس قدر کم فہم اور جاہل ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں کہہ رہے۔ کس قدر جاہل ہے جو یہ تصور کرتا ہے، اور ایسے جاہل آپ کو اپنے آس پاس نظر آ جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے یہ دعائیں مانگی ہیں، ورنہ خود وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے۔ جاہل ہو تم خود بے معرفت ہو خدا کے بارے میں، اور عوام کو بھی اسی طرح اس جہالت کے پیچھے چلا رہے ہو۔ کیا فرما رہے ہیں آیت اللہ خامنائی؟ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، کس قدر کم فہم اور جاہل ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ امام دعائے ابو حمزہ صومالی میں لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں کہہ رہے۔ ایسا شخص، یعنی جو شخص یہ بات کرتا ہے، ایسا شخص روح دعا اور خدا کے صالح بندوں کی مناجات کی کیفیت سے کس قدر نابلد اور بے خبر ہے۔ نابلد یعنی جاہل، لا علم، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ خدا کے صالح بندے، خدا کے نیک ترین بندے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، ایکٹنگ نہیں کر رہے ہوتے، وہ سچ مچ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی سچ مچ کیفیت یہ ہوتی ہے، کیونکہ جب اس ذات کی عظمتوں سے آگاہ ہوتے ہیں تو ان کی خود بخود یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ ایسا شخص روح دعا اور خدا کے صالح بندوں کی مناجات کی کیفیت سے کس قدر نابلد اور بے خبر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ امام کی گریہ و زاری اور آنسو سکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے انہوں نے کیا ہے، ورنہ وہ کس بات پر گریہ کرتے۔ کس قدر جاہل ہے یہ انسان، یعنی بناوٹی گریہ کیا ہے تاکہ ہم اور آپ سیکھ لیں۔ اس لیے گریہ کیا ہے میں نے، رسول اللہ نے، کہ جناب لوگ سیکھ لیں ہم سے گریہ کرنا۔ یہ بات غلط ہے۔ انہوں نے حقیقت میں آنسو بہائے ہیں۔ کیوں بہائے ہیں آنسو؟ کیونکہ ان کی معرفت خدا زیادہ ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام پروردگار کی ذات کے اندر ایسی عظمت دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اور آپ کی کمزور آنکھیں اس عظمت کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو عظیم ہے اور چھوٹے سے آئینے میں نہیں سما سکتا۔ یعنی امیر المومنین جب خدا کی عظمت کو دیکھتے ہیں، اس کی عظمت کے بعد ان کی
یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہماری روح کا یہ ننھا آئینہ اس عجیب عظمت کو اپنے اندر منعکس نہیں کر سکتا، لیکن امیر المؤمنین کی روح کا آئینہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ وہ اس عظمت کو سمجھ سکتا ہے، درک کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس طرح بےتابی دکھاتے اور اشک بہاتے۔ اللہ کی عظمت کو درک کر کے مولا علی علیہ السلام اشک بہاتے ہیں، بےتاب ہو جاتے ہیں۔ کتنے واقعات کہ دوران عبادت کبھی کبھی کیا کیفیت ان پر طاری ہوتی تھی۔ کون جاہل کہتا ہے کہ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، یہ آنسو ہمیں سکھانے کے لیے۔ اب یہ مثالیں دینے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اسی آیت کی طرف اور فرماتے ہیں جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ہیبت، وہ خشیت، وہ ڈر اور خوف کا احساس، وہ رعب جو خدا کی عظمت کے سامنے اپنی حقارت کے احساس سے پیدا ہوتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ جتنا میں زیادہ جانتا جاؤں گا اتنا اپنے آپ کو اور زیادہ حقیر اور زیادہ محتاج سمجھوں گا اس کی ذات کے آگے۔ وہ رعب جو خدا کی عظمت کے سامنے اپنی حقارت کے احساس سے پیدا ہوتا ہے مومن کے دل پر چھا جاتا ہے۔ خدا کا ذکر جب اس کے سامنے کیا جائے مومن کے دل پر چھا جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ اللہ بتا رہا ہے مومن کی نشانی۔ رسول اللہ اس میں شامل ہیں، اہل بیت اطہار اس میں شامل ہیں، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلوں پر خوف طاری، یہ خدا کی عظمت کی معرفت سے پیدا ہونے والا خوف۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے اب جب یہ کیفیت کسی میں پیدا ہو جائے، پہلے بھی خدا کا ذکر سنتا تھا لیکن پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے انسان میں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے خدا ایک کھلونے کی حیثیت سے باہر نکل آتا ہے۔ پہلے خدا کا نام کھلونا بنا ہوا تھا، خدا کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، خدا کے سامنے خدا کی نافرمانیاں کرتا تھا، کسی انسان کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا تھا لیکن خدا کے سامنے نہیں ڈرتا تھا۔ یہ معنی ہے، خدا کو ایک نعوذ باللہ کھلونے کی طرح سمجھتا تھا، اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اب نہیں ایسا رہا، اب کیا ہوا؟ فرماتے ہیں خدا کا نام عادتاً ایک ذکر کی حد سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت پڑی ہوتی ہے ہر وقت مثلاً کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم نے تو ایسے بندے دیکھے تسبیح پڑھتے پڑھتے کسی ملازم نے غلطی کی ساتھ ہی گالی بھی دے دیتے ہیں اس کو۔ وہ جو عادتاً ذکر ہوتا تھا خدا کا، اب وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، عادت نہیں رہتی۔ خدا کا نام عادتاً ایک ذکر کی حد سے خارج ہو جاتا ہے۔ محفل میں کوئی آ کر بیٹھے تو ایک احترام آمیز جملے کی صورت میں یا اللہ کہے، تھکن کی وجہ سے جماہی لیتے ہوئے آخر میں ایک لا الہ الا اللہ کہے۔ یہ وہ حالتیں ہیں جو خدا کی یاد اور اس کی عظمت کے سامنے بے اعتنائی یعنی بے توجہ، بے اہمیت سمجھنا، لا علمی اور روح کی بے التفاتی کی علامت ہے۔ التفات بھی توجہ کو کہتے ہیں، یعنی اس طرح جیسے یہ جو لفظ بیان کر رہے ہیں، ایران کے اندر جب کچھ لوگ محفل میں بیٹھے ہوں، باہر سے کوئی بندہ آئے تو وہ اس کو استقبال کرنے کے لیے اور تھوڑا سا اٹھتے ہیں اس کے احترام کے لیے، اور منہ سے السلام علیکم بھی کہتے ہیں اور یا اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ عادتاً کوئی باہر سے آیا، آپ نے یا اللہ کہا، یا آپ نے نیند کی وجہ سے جمائی لی یا کچھ کیا اور کہا لا الہ الا اللہ، پھر یہ کیفیت نہیں رہتی جب انسان خدا کی معرفت حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ معرفت غور و فکر سے۔ توجہ فرمائیے،
انسان ان صورتوں سے باہر نکل آتا. یہ جو ایسے ہی اللہ کا نام لیتا تھا, اللہ کی قسم اٹھا دیتا تھا, اس کیفیت سے انسان باہر نکل آتا ہے. ایک خدا شناس اور عظمت بین, خدا شناس یعنی خدا کی معرفت رکھنے والا, اور عظمت بین یعنی خدا کی عظمت کو جو دیکھ چکا ہے اپنی عقل اور شعور اور تفکر اور تدبر کے نتیجے میں, اب خدا کی عظمت سے آگاہ ہو چکا ہے. ایسے انسان کا دل خدا کی عظمت کو سمجھتا اور محسوس کرتا ہے, لہٰذا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, لہٰذا اللہ فرما رہا ہے مومن تو وہ لوگ ہیں, وہ مومن نہیں جو خدا کے نام سے جن کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, بے معرفت ہے. مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. مومن وہ ہیں کہ جب خدا کو یاد کیا جائے تو ان کے دل میں وجل, خوف اور رعب اور پروردگار کی ذات کی عظمت اور اپنے اندر کی حقارت, وہ کتنا بڑا ہے اور میں کتنا حقیر ہوں, اپنے اندر کی حقارت کے احساسات سے ان لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے مومن کی. اگلی نشانی, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب خدا کی آیات ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں, خود پڑھتے ہیں یا کوئی اور ان کے سامنے پڑھتا ہے, تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ چیز جس کا نام ایمان ہے, خدا سے تعلق, خدا پر اعتقاد, انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اور بڑھ گیا اور زیادہ ہو گیا. کہاں سے؟ اللہ کی آیات کو سن کر. یہ لنک ہے مومن کے دل کا اور خدا کی آیات کا, کہ یہ آیات مومن کے دل میں ایمان کو زیادہ کرتی. اب آپ یہ دیکھیے اور دیکھیے ہمارے معاشرے کی حالت کہ جو آیات خدا سے دور ہے. تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ایمان, اب وضاحت فرما رہے ہیں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے. اور وہ جو ایمان سنے سنائی باتوں سے, بچپن میں کوئی بات سیکھ لی, اماں سے سن لیا, ابا سے سن لیا, دادا سے, بزرگ سے سن لیا, کسی خطیب سے سن لیا, بغیر غور و فکر اور تدبر کے بس وہی سنتے آ رہے تھے, وہی ہمارا اعتقاد تھا, یہ وہ ایمان نہیں ہے. اچھی طرح توجہ فرمائیے. یہ ایمان ایک بیج کی مانند ان کے دل میں, ان کی روح میں نشو و نما پاتا ہے. نشو و نما پاتا ہے یعنی بڑھتا ہے. جیسے ایک بیج کو جب مناسب زمین میں لگایا جائے اور اس کو مناسب ماحول مل جائے تو پھر وہ بیج نہیں رہتا, اس بیج کے اندر سے پودا اگتا ہے. اور آپ دیکھیے اگر وہ نہ اگے, وہ بیج ہی رہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ گل سڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا. ایمان بھی یوں ہی ہے. جو ایمان بڑھتا ہے, نشو و نما پاتا ہے مومن کے دل میں, یہ ایمان ایک بیج کی مانند ان کے دل میں, ان کی روح میں نشو و نما پاتا ہے, پختہ ہوتا ہے, سبزے کی طرح بڑھتا ہے. جیسے سبزہ آپ دیکھتے ہیں زمین سے اگتا ہے, بڑھتا ہے. درخت کی مانند اس کی شاخیں اور جڑیں پھیلتی اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں. اور وہ جیسے پہلے ایک چھوٹا سا پودا تھا, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا درخت بن گیا, بڑا تناور درخت جس کا مضبوط تنا ہے, جس کی مضبوط اور زمین میں گہری اتری ہوئی جڑیں ہیں جس کی. ایمان بھی ایسا ہو جاتا ہے, وہ ایمان کے جو ترقی کرتا ہے. اندھی سنی سنائی باتوں سے حاصل کیا ہوا ایمان, ہمارے باپ دادا یوں ہی تھے, اگر یہ دلیل قابل قبول ہو تو دنیا کے ہر مسلک کی, ہر مذہب کی
یہ دلیل قابل قبول ہونی چاہیے. جب اس سے پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو تم، کہ میرے باپ دادا یوں ہی کرتے تھے. تو یہ دلیل قرآن مجید قبول نہیں کرتا. یہ تو وہ دلیل ہے کہ جو انبیاء کے مخالف انبیاء سے کہا کرتے تھے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اس ایمان کی جڑیں ہوتی نہیں ہے زمین میں، آرام سے اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے جو اس طرح اندھا ایمان حاصل کیا گیا ہو. توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں درخت کی مانند اس کی شاخیں اور جڑیں پھیلتی اور مضبوط ہو جاتی ہیں اس طرح سے کہ اسے اکھاڑ پھینکنے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے چھوٹا سا پودا لگاؤ، آپ ارادہ کریں اس کو اکھاڑنا ہے، آرام سے آپ کھینچیں گے اکھڑ جائے گا. لیکن آپ کے سامنے ایک تناور بڑا درخت جس کے سامنے آپ چھوٹے سے، آپ اگر اس کو اکھاڑنے کا ارادہ کریں گے تو وہ اس ارادے پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. جڑ سے اس درخت کو اکھاڑ پھینکا جائے. ایمان اگر ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح مومن کے دل میں ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے ایک جوہر میں پانی ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا ہے. اب اس کی یہ مثال دے کے پھر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچپن میں کوئی لفظ سیکھ لیا، بچپن میں کوئی بات سیکھی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، بلوغت کے دوران اب جب یہ بڑا ہوا بالغ ہوا، توجہ فرمائیے، یہ وہ مسئلہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے. ہماری نوجوان نسل، وہ نوجوان نسل کہ جن کو ہم نے ایمان اسی طرح سکھایا ہے جس طرح ہم نے مثلا فرض کریں اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، انہوں نے کہا تم بھی یہی کرو. انہوں نے دیکھا ہمارے گھر میں یہ رسم ہوتی ہے، ہمارے فلان ایام میں یہ رسومات ہوتی، کرتے آ رہے تھے. لیکن اب جب وہ جاتے ہیں اپنے مثلا تعلیمی اداروں میں اور لوگوں سے آشنا ہوتے ہیں اور نظریات سے آشنا ہوتے ہیں، تو یہ جو تقلیدی اندھا تقلیدی ایمان تھا، بغیر دلیل کے ایمان تھا، یہ لرزنے لگتا ہے. چونکہ یہ تو اس مضبوط درخت کی طرح بنا ہی نہیں، یہ بڑھا ہی نہیں. یہ تو وہی بچپن سے جس حالت میں تھا، میں نے عرض کیا جیسے بیج اگر پودا نہ بھرے تو گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے، جن لوگوں نے بچپن میں کوئی لفظ سیکھ لیا، اب بچپن میں سیکھا تھا، اب کیا ہوا؟ بلوغت کے دوران شکوک و شبہات کے زیر اثر، اب جب بڑا ہوا، لوگوں سے ملا، کسی نے شک ڈالا، دوسرے نے شک ڈالا، شکوک و شبہات کے زیر اثر وہ ایک لفظ بھی ان کی روح کے اندر اپنی عظمت و جلالت سے نیچے آ گیا، کیونکہ شعور سے نہیں سیکھا تھا. اب کسی نے جب کوئی اعتراض کیا تو اس کا عقیدہ لرزنا شروع ہو گیا. وہ جو کیفیت جو بڑی نہیں تھی وہ اپنی جو موجود تھی اس سے بھی نیچے آ گئی، یعنی گلنا سڑنا شروع ہو گیا. وہ ایمان ختم ہونا شروع ہو گیا، کمتر ہو گیا، ناقص ہو گیا، معمولی ہو گیا. تو ایک ادھورا ایمان جس میں دڑاڑیں پڑ چکی ہیں، جس کی جڑیں کھوکھلی ہیں، ایک ادھورا ایمان، ایک ادھوری سی حقیقت ان کی روح میں باقی رہ جاتی ہے. اور پھر یعنی شکوک و شبہات ہوئے، اب وہ کچھ خراب ہو گئی، ادھوری ہو گئی. پھر وہ ادھوری حقیقت بھی طرح طرح کے حوادث اور واقعات کے پیش آنے سے مسلسل کم ہوتی رہتی ہے. اور اس کے بعد ایک دن ایسا ایمان انسان کے ہاتھ سے بآسانی لے لیا جاتا ہے. شیطان کا کوئی چیلا جو کسی دوست کی شکل میں، ہو سکتا ہے کسی بے دین ٹیچر کی شکل میں، کسی بے دین اور تعلق کی شکل میں، وہ آرام سے اس ایمان کو اس بیچارے سے لے لیتا ہے جس نے بچپن میں ایسے ہی بس سنا کے سیکھ لیا تھا اور کہا تھا ہمارا یہ عقیدہ. یہ تو بڑھ کے درخت بنا ہی نہیں، جڑوں والا مضبوط تناور درخت کہ جس کو اکھاڑنے کا کوئی سوچے ہی نہ. ایسا جواب ملے شعور اور بصیرت سے بھرا ہوا اس وسوسہ کرنے والے کو اور دین کے بارے میں شک ڈالنے والے کو، ایسا بابصیرت اور قاطعانہ جواب ملے کہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اس مضبوط ایمان کو اس شخص کے دل کے اندر سے کم کر. ایسا مستودع ایمان، توجہ فرمائیے، یہ لفظ مستودع قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور
احادیث میں بھی آئے مستودع اس شخص کو کہتے ہیں جسے کچھ دیر کے لیے امانتاً کہیں رکھا جائے، پرماننٹ مستقل وہاں کے لیے نہیں ہوتی. ایسا ایمان کہ جو کچھ دیر رہے اور پھر چلا جائے انسان سے، پکا ایمان نہ ہو، اسے ایمان مستودع کہا جاتا ہے. ایسا ادھار کا ایمان، مومن ایسا نہیں ہو سکتا. حقیقی مومن وہ مومن ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اگر حقائق اور معارف دینی و الہی کا ایک کلمہ بھی ہو، حقیقی مومن وہ ہوتا ہے. ایک بیج سے وہ درخت بنا لیتا ہے. کیوں؟ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور اس غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں وہ بیج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اگر حقائق اور معارف دینی و الہی کا ایک کلمہ بھی ہو تو وہ اس کلمے کو تدبر سے، تدبر یعنی غور و فکر کرنا، باریک بینی سے، غور و فکر سے، اور ہر اس چیز سے جو اس کلمے کی نسبت مددگار ہو. سوال پوچھتا ہے، مثلا عالموں سے تحقیقات کرتا ہے، ہر وہ کام جو اس کلمے کو اور مضبوط کرنے میں اسے ہیلپ کرے، اس کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے اور اس ایمان کو زائل ہونے سے بچاتا ہے. یا بڑھے گا ایمان، بڑھے گا نہیں تو آہستہ آہستہ شکوک و شبہات کے نتیجے میں ادھر سے سنی یہ کیا ہو گیا، تم یہ کیوں مانتے ہو، آہستہ آہستہ وہ ایمان زائل ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، یہ جو اس آیت کا پیغام ہے، جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. یہاں سے آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی ایک اور اہم ترین نقطے کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ جس سے آج مسلمانوں کی اکثریت غفلت میں. کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت اور اس جملے سے ہم یہ استفادہ کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن سے مومن انسان کا ایمان بڑھنا چاہیے. یہ ہمیں پتہ چل گیا، یہ اللہ نے بتا دیا اور اللہ کی بات تبدیل نہیں ہو سکتی، اور وہی حق ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی مومن ہو اور تلاوت قرآن ہو، اس کا ایمان بڑھنا چاہیے. یہ ہمیں پتہ چل گیا. فرماتے ہیں اس جملے کو ہم دلیل بناتے ہیں. غور کیجئے، یہ ان کے الفاظ ہیں، غور کیجئے. اس جملے کو ہم دلیل بناتے ہیں. کس بات کی؟ کہ خدا کے اس کلام کو دلیل بناتے ہیں اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہ کرو، ایویں ہی پڑھی جاؤ، اس کو ترجمہ نہ کرو، معنی نہ کرو، تفسیر نہ کرو. کیوں؟ کہ ہماری عقل کی اتنی رسائی نہیں ہے، ہم بھلا کیسے سمجھ سکتے، اللہ اتنا اونچا، اس کی باتوں کو ہم کیسے سمجھتے. بظاہر تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کی بہترین کتاب ہدایت سے دور کر کے بدبخت بنا رہے ہوتے ہیں انسانوں کو. ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہ کرو، معنی نہ کرو، تفسیر نہ کرو، کہ ہماری عقل کی اتنی رسائی نہیں ہے، ان سے، یعنی یہ باتیں کرنے والوں سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو قرآن پڑھنے سے ہمارا ایمان کس طرح بڑھ جاتا ہے. پھر کامن سینس جو عام طور پہ کامن نہیں ہوتی. یہ جو باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ قرآن کے معنی کی طرف نہ جاؤ، قرآن کی بڑا سمجھنا مشکل ہے، فلان ہے، تو پھر اگر ہم صلاحیت نہیں رکھتے قرآن کو سمجھنے کی تو قرآن پڑھنے سے ہمارا ایمان کس طرح بڑھے گا؟ عقل و شعور میں کوئی بات آئے گی نہیں تو ایمان کیسے بڑھے گا؟ پس واضح ہے، فرما رہے ہیں، پس واضح ہے کہ قرآن کوئی رموز کی کتاب نہیں ہے. رموز رمز کی جمع ہے، یعنی کوڈ، اشارہ جو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا. کوڈ رکھا ہوتا ہے دو بندوں نے آپس میں کہ جب میں یہ کہوں تو مراد یہ ہوگی، اور جو باقی بندے جن کو اس کوڈ کا نہیں پتا انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. فرما رہے ہیں قرآن کوئی رموز کی کتاب نہیں ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جسے پڑھنا چاہیے سمجھنے کے لیے، اور سمجھنا چاہیے ایمان کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ دوسری شرط اور دوسری خاصیت ہے. کس کی؟
مؤمنون کی، مؤمنین کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔